شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندہ نے کسی چیز کا کوئی گھونٹ ایسا نہیں پیا جو اللہ کے نزدیک غصہ کے اس گھونٹ سے افضل ہو جسے کوئی بندہ اللہ کی رضا کی خاطر پی جائے۔ تشریح: غصہ کو پی جانا جس طرح اردو زبان کا محاورہ ہے اسی طرح عربی زبان کا بھی یہی محاورہ ہے، بلکہ اردو میں یہ محاورہ غالباً عربی ہی سے آیا ہے۔ حدیث کا مطلب یہی ہے کہ پینے کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا پینا اللہ کی رضا کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن ان سب میں افضل ترین اللہ کی رضا جوئی کی خاطر غصہ کو پی جانا ہے۔ جن خوش خصال اور پاکیزہ صفات بندوں کے لیے جنت آراستہ کی گئی ہے، قرآن مجید میں ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ترجمہ: غصہ کو پی جانے والے اور دوسرے کی زیادتی یا دوسرے کے قصور کو معاف کر دینے والے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی دوسروں کی بدگوئی وغیرہ بری باتوں سے اپنی زبان روکے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، یعنی اس کے عیوب اور اس کی برائیاں دوسروں پر نہیں کھلنے دے گا۔ اور جو کوئی اپنے غصہ کو روکے گا اور پی جائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روکے گا اور وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ اور جو بندہ اپنی تقصیر کی معذرت اللہ کے حضور میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی معذرت قبول فرمائے گا اور اس کو معاف فرما دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اجازت چاہی۔ آپ نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلہ کا برا فرزند ہے، یا فرمایا کہ یہ شخص اپنے قبیلہ کا برا آدمی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو آنے کی اجازت دو۔ پھر جب وہ آ گیا تو آپ نے اس کے ساتھ گفتگو بہت نرمی سے فرمائی۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو اس شخص سے بڑی نرمی کے ساتھ بات کی، اور پہلے آپ نے اسی کے بارے میں وہ بات فرمائی تھی کہ وہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک درجہ کے لحاظ سے بدترین آدمی قیامت کے دن وہ ہوگا جس کی بد زبانی اور سخت کلامی کے ڈر سے لوگ اس کو چھوڑ دیں، یعنی اس سے ملنے اور بات کرنے سے گریز کریں۔ تشریح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شریر اور برا بھی ہو، جب بھی اس سے بات نرمی سے اور شریفانہ طریقے ہی سے کرنی چاہیے، ورنہ بد زبانی اور سخت کلامی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایسے شخص سے ملنے اور بات کرنے سے گریز کرنے لگتے ہیں، اور جس شخص کا یہ حال ہو وہ اللہ کے نزدیک ایک بہت برا آدمی ہے اور قیامت کے دن اس کا حال بہت برا ہوگا۔ اس حدیث کے بارے میں چند باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے آنے سے پہلے اس کے برے آدمی ہونے کی اطلاع اپنے پاس والوں کو غالباً اس لیے دی تھی کہ وہ اس کے سامنے محتاط ہو کر بات کریں اور کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھیں جو کسی شریر اور برے آدمی کے سامنے نہ کرنی چاہیے، اور ایسی کسی مصلحت سے کسی شخص کی برائی سے دوسروں کو خبردار کرنا غیبت میں داخل نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: فاجر و بدکار آدمی میں جو برائی ہے اس کا لوگوں سے ذکر کر دو تاکہ اللہ کے بندے اس کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 2، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس آدمی کا شریر اور برا ہونا معلوم ہو اس سے بھی گفتگو نرمی ہی سے کرنی چاہیے، بلکہ اسی واقعہ کی صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس آدمی سے شگفتگی اور خندروئی کے ساتھ ملاقات اور بات چیت کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال کہ جن لوگوں کی برائی اور بدکاری ہم جانتے ہوں ان سے اچھی طرح ملنا بھی نہ چاہیے، صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں
یعنی ہم بہت سے ایسے لوگوں سے بھی ہنس کر ملتے اور بولتے ہیں جن کے احوال اور اعمال کے لحاظ سے ہمارے دل ان پر لعنت کرتے ہیں۔ نمبر 3، اس حدیث کی ابو داؤد کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ جس آدمی کے بارے میں آپ نے خود فرمایا تھا کہ یہ بہت برا آدمی ہے، اس سے آپ نے ایسی بشاشت اور شگفتگی کے ساتھ کیوں ملاقات اور بات چیت فرمائی؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، یعنی اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ تعالیٰ بد زبان اور فحش گو آدمی کو دوست نہیں رکھتا۔ مطلب یہ ہے کہ بد زبانی کی عادت اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم کر دیتی ہے، لہٰذا میں کیسے اس کا مرتکب ہو سکتا ہوں؟ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، حضرت میرے بارے میں جن باتوں کا حضور کو خطرہ ہو سکتا ہے ان میں زیادہ خطرناک اور خوفناک کیا ہیں؟ سفیان کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑ کے فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرہ اس سے ہے۔ تشریح، مطلب یہ ہے کہ تم سے کسی اور برائی کا تو زیادہ خطرہ نہیں ہے، البتہ یہ خطرہ ہے کہ تمہاری زبان بے جا چلے، لہٰذا اس کے بارے میں ہوشیار اور محتاط رہو۔ ہو سکتا ہے کہ سوال کرنے والے سفیان بن عبداللہ ثقفی کی زبان میں کچھ تیزی ہو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا ہو، واللہ اعلم۔